بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے وقف ایکٹ 1995 میں جو ترمیم کی جا رہی ہے، ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری کی جانب سے شرعیہ لا و ہندوستان کے قانون کی روشنی میں مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت درج کرواتے ہیں۔ برائے کرم اس کلپ کو آخر تک دیکھیں۔ ہمارے دیش ہندوستان کی سینٹرل گورنمنٹ کیا واقعی اوقافی جائیداد کا تحفظ چاہتی ہے یا اوقافی جائیداد پر قبضہ یا کوئی اور مقصد ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سوال کرنے کا ہر ایک کو حق پہنچتا ہے، تو چنانچہ گورنمنٹ سے ہمارے یہ سوالات ہیں۔ اوقافی جائیداد صرف عمارت کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ وقف جائیدادیں زمین کی شکل میں ہیں، اور مساجد ہیں، چلے ہیں، عاشورخانے جات ہیں، امام باڑے وغیرہ اور ملکیات وغیرہ بھی وقف کی گئی ہیں، اور اسی میں قبرستان بھی ہیں۔ اور نہ صرف یہ جائیدادیں وقف ہے، بلکہ یہ مویبل اور ان مویبل، یہ دونوں جائیدادیں وقف کی جاتی ہیں۔ جیسے شیعہ کمیونٹی میں عاشورخانے جاتے ہیں، امام باڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان عاشورخانوں میں جو علم مبارک ہوا کرتے ہیں، زری ہے، روضے وغیرہ ہیں، جو سونے اور چاندی اور جواہرات سے مزین ہوتے ہیں، یہ تمام علم مبارک، زری، روضے وغیرہ یہ بھی وقف ہیں، جو مویبل کہلاتے ہیں۔ وقف قانون 1954 میں بنایا گیا ہے، مگر ان میں تقریباً جائیدادیں وقف قانون بنانے سے قبل کی ہیں۔ واقف نے تحریراً اس کو وقف کیا ہے، یا یہ کہ ہبہ کے طور پر، جس کو وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جن اوقافی جائیداد کے دستاویزات ہوں گے وہی وقف مانی جائے گی۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے، کیونکہ جو واقف ہوتا ہے، جو وقف کراتا ہے، وہ جائیدادیں اللہ اور اہل بیت کے نام پر وقف کی جاتی ہیں، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی جائیدادیں ہیں۔ اس کو چھیننا، اس کا قبضہ کرنا نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے عقائد و احساسات و جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ دستاویزات وہ وقف بائی یوزرز کے سلسلے میں گورنمنٹ سے ہمارے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں، پھر وقف قانون میں ترمیم کے بارے میں غور کریں۔ آیا یہ اقدام کہاں تک درست ہے؟ نمبر 1، یہ جائیدادیں تو وقف کرنے کا قانون بنایا گیا ہے 1954 میں۔ دوبارہ اس میں کچھ تبدیلی اور ترمیم کی گئی، پھر آخر میں 1995 میں وقف ایکٹ رائج کیا گیا ہے، جو آج تک وہی قانون موجود ہے۔ اسی 1995 کے ایکٹ میں جو قانون بنایا گیا ہے، جو کوئی جائیداد اپنی وقف کرنا چاہتا ہے، وقف قانون سیکشن 36 کے تحت جائیداد کی تفصیلات، دستاویزات، وہ منشاء وقف اور متولی کا نام اور اس کی انکم وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ سیکشن 36 کے تحت سبمٹ کرنا ہوگا۔ جب یہ وقف بورڈ میں تمام کاغذات، دستاویزات وغیرہ سبمٹ کیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سیکشن 37 کے تحت
وقف بورڈ کا ایک کام ہے کہ یہ 37 پر عمل کرتے ہوئے اس کی تکمیل کرے جو قانون کہہ رہا ہے، جیسے واقف کو نوٹس دیں، نیز متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں دستاویزات کو سبمٹ کریں، اشتہار شائع کریں، سروے کریں۔ ان تمام امور کے انجام دینے کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن شائع کیا جاتا ہے۔ وقف قانون سیکشن 6 کہتا ہے کہ 1 سال میں گزٹ کو چیلنج کرنا چاہیے۔ جب جائیداد وقف نہیں تھی تو اتنے برسوں سے گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ گزٹ کیوں اور کیسے شائع کیا گیا؟ کس بنیاد پر یہ گزٹ کو شائع کیا گیا ہے؟ جب تک یہ جو 36 37 ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس میں سیکشن 40 بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں، 43 ہے، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن شائع کیا جاتا ہے۔ جس وقت جائیداد وقف کرائی جاتی ہے تو سیکشن 36 کے تحت وقف بورڈ میں تمام دستاویزات داخل کر دیے جاتے ہیں۔ جن جائیدادوں کا ذکر گزٹ میں شائع ہو چکا ہے، جس میں ڈور نمبر، وارڈ نمبر ہے، نیچر آف وقف ہے، اور یہ متولی کا نام ہے یا مینیجنگ کمیٹی ہے، یہ تمام ڈیٹیلز گزٹ میں ہوا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ جب اتنے مراحل سے، اتنے سیکشنوں سے گزرنے کے بعد گزٹ شائع ہوتا ہے تو گزٹ ہی سب سے بڑا دستاویزی پروف ہے۔ مزید اس کے دستاویزات طلب کرنا کیا معنی رکھتے ہیں؟ اور یہ جو گزٹ شائع ہوتی ہے یہ عوام کی جانب سے شائع نہیں کی جاتی، بلکہ یہ گورنمنٹ شائع کرتی ہے۔ گزٹ ہی دستاویزات کا سب سے بڑا اور اہم پروف ہے۔ اب جن جائیدادوں کے دستاویزات نہیں مل رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے جو وقف جائیدادوں پر قبضہ کر لیے ہیں، جو سیکشن 54 کہتا ہے، اس کی ریکوری کرے، اس کی ریکوری کرنا چاہیے۔ اور پھر اب جو کاغذات کے لیے ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے، وقف بورڈ کے جو عہدیدار ہیں ان پر قانونی کارروائی کرنا چاہیے کہ جب گزٹ میں یہ آپ کے جائیدادیں وقف کی گئی تھیں تو اس کے دستاویزات کہاں پر ہیں، کیسے گم ہو گئے، یا یہ کہ وقف بورڈ کے ممبرس وغیرہ یہ NOC ایشو کرے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ہے وہ آپ کے وقف بورڈ سے یہ انکوائری کروانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیگر محکمے جات میں یہ جو کاغذات سبمٹ کیے جاتے ہیں، گورنمنٹ اگر واقعی اوقافی جائیداد کا تحفظ چاہ رہی ہے تو وقف بورڈ سے دستاویزات جو غائب ہو گئے ہیں، ان غائب کرنے والے ملازمین و عہدیداران وغیرہ وغیرہ پر سخت ترین ایکشن لینا چاہیے، جو قانون کی روشنی میں۔ جب یہاں پر سیکشن 14 کے تحت بورڈ بنایا جاتا ہے، جب یہ بورڈ بنایا جاتا ہے تو پھر بورڈ کی بھی مکمل ذمہ داری بنتی ہے، کیا یہ جائیدادیں کہاں پر ہیں، اس کے پیپرز کہاں ہیں، یہ بورڈ کے ممبر کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو ایز پر گزٹ جو خفی جائیداد، چاہے وہ مساجد ہوں، عاشور خانے جات، امام باڑہ ہے، چلہ ہے، قبرستان ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی چیزیں ہیں جو ہے، یہ جو ہے اس کی انکوائری وقف بورڈ سے کرنی چاہیے۔ اور آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے وقف بورڈ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کے دستاویزات اور جو ہے آپ کے جو درخواستیں دی جاتی ہیں کہ یہیں پر انلیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے یا قبضہ ہو رہا ہے وغیرہ
وغیرہ اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن وقف بورڈ کی جانب سے نہیں لیا جاتا. تو چنانچہ ان کے پاس یہ پیپرز کی اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ عدالت عالیہ سے بھی اگر کوئی آرڈر پاس ہوا تو آرڈر کو بھی ایک بازو رکھ دیتے ہیں. جی تو سننے میں آیا ہے کہ ان کے پاس پیسے کی زیادہ اہمیت ہے. تو آخر میں ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے آپ کے وزیر اعظم جو یہ آپ کے ترمیم کا مدعا اٹھائے ہوئے ہیں ان سے کہوں گا کہ اسی وقف ایکٹ میں ایک سیکشن ہے 3N. 3N یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا. تو چنانچہ اس میں ڈیفینیشن نہیں ہے کہ شیعہ لا کیا ہے. جی تو یہ کریں، اس میں جو ہے نا آپ کے یہ ترمیم کریں کہ یہ اس میں مختصر طور پر جو لکھا گیا ہے سیکشن 3N گورن بائی شیعہ لا. تو واٹ از شیعہ لا؟ یہ شیعہ لا ہے کیا؟ اس کا ڈیفینیشن ہونا چاہیے تاکہ اوقافی جائیدادیں شیعہ لا کے تحت چلنی چاہیے. اس میں امینڈمنٹ کرائیں، نہ یہ کہ جو اوقافی جائیداد ہیں اب اس کے کاغذات نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ کہہ کر اس کو واپس لیں. براہ کرم ایک نظر ثانی کریں. ہم اس سلسلے میں مکمل احتجاج کرتے ہیں کہ ہم یہ ترمیم کے بل کے جو ہے ہم قائل نہیں ہیں. اتنے سیکشنز کا میں نے ذکر کیا ہے، اس پر غور فرمائیں.